کیسے پہچانا ہے؟ حضرت آدم نے عرض کیا یا رب لما خلقتنی بیدک، اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا فنفخت فی من روحک، میرے اندر روح کو ڈالا ہے، رفعت راسی، میں نے سر اٹھا کے دیکھا ہے، ورأیت علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ میں نے تیرے عرش میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا ہے، عرفت تو میں نے پہچانا انک لم تضف الاسمک الا ان حب الخلق الیک، اللہ اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھتا ہے جو تجھے بڑا ہی محبوب ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ کہا، سألتنی بحق محمد قد غفرت لک، تو نے میرے محمد کے واسطے سے مانگا ہے تو میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ حضرت آدم کو پھر خدا نے فرمایا لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر میں حضرت محمد کو وجود نہ دیتا، آدم میں تجھے وجود ہی نہ دیتا، آدم بنا ہے تو اس سے عیسیٰ بنے ہیں، آدم کو وجود نہ ملتا، حضرت عیسیٰ کو وجود نہ ملتا، حضرت آدم سے نبوت بھی چلی ہے، آدم سے وجود بھی چلا ہے۔ پھر سنی میں کہنا چاہتا ہوں حضرت قاسم نانوتوی نے جو کہا تو غلط تو نہیں نہ کہا، آدم سے لے کر عیسیٰ کو نبوت ملی ہے تو میرے محمد کے سچے ملی ہے، میری حدیث کی سند پہ کلام تیرے ذمے ہے، میرے دوست جواب میرے ذمے ہے، سند پہ اعتراض تو نہیں کر سکتا۔ ارے تو گمراہ کرنے کے لیے یوں کہے گا کہ حضرت یہ جو تمہارے مناظر نے حدیث پیش کی ہے یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا آیت تو پڑھنا، کہتے اللہ قرآن میں فرمائے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور تمہارے مولانا کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے محمد کے لیے پیدا کیا، یہ تو حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی۔ میں نے کہا نا بھائی تجھے یوں سمجھ نہیں آئے گی، میں مثال دے دوں تاکہ بات تجھے سمجھ آئے۔ تو پنڈی کے لوگ کہیں گے ہمیں مولانا تم دلیل دو نا، تم مثال کیوں دیتے ہو؟ میں کہتا ہوں اگر سامنے مولوی ہوگا تو میں نے دلیل حدیث پیش کر دی ہے، اگر یہ جاہل آیا تو پھر میں اس کو مثال دیتا ہوں۔ ارے عالم کو دلیل سے قائل کرتے ہیں، جاہل کو مثال سے قائل کرتے ہیں۔ خیر پور میرس میں جلسہ تھا، میں نے جمعے کا بیان کیا، نوجوان مجھ سے پوچھنے لگا کہ مولانا آپ یہ بتائیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے؟ میں نے کہا نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا، تقلید واجب ہے۔ کہتے امام ابو حنیفہ خود بھی مقلد تھے، میں نے کہا وہ تقلید نہیں کرتے تھے، کہتے وہ نہیں کرتے تو وہ بھی مجرم ہوئے، تو مجرم کی تقلید کیسے کرو گے؟ میں نے کہا تقلید کرنا واجب ہے، نہ کرے تو پھر گناہ ہے۔ اسی تقلید کے عنوان پہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی میں کل جمعے میں دلائل دوں گا۔ میں نے کہا تقلید ابو حنیفہ واجب ہے، نہیں کرے گا تو گناہ ہے۔ مجھے کہتے ہیں پھر امام ابو حنیفہ، میں نے کہا تقلید نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں گناہ، میں نے کہا گناہ بھی نہیں تھا، کہتے ہیں عجیب بات ہے ہم نہ کرے تو گناہ ہے، وہ نہ کرے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل نہیں ہے، کہتے ہیں وجہ؟ میں نے کہا میں تجھ سے پوچھتا ہوں مجھے تو بتا، ہر انسان پہ پیغمبر کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہے، جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا؟ کہتے ہیں کسی کا بھی نہیں پڑھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھا؟ کہتا وہ تو خود نبی ہے، نبی تو کسی اور نبی کا کلمہ نہیں پڑھا کرتا۔ میں نے کہا پھر مجھے تو یہ بتا باجماعت نماز پڑھنا؟ کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ میں نے کہا باجماعت نماز کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چند لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ میں نے کہا پھر تم اہل حدیثوں کے سارے مولوی بے جماعت نماز پڑھتے ہیں اور تم بعد جماعت پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں جی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ تم تو امام کے پیچھے ہو، تمہارا امام تو کسی کے پیچھے نہیں ہے، وہ تو بے جماعت پڑھتا ہے۔ کہتا ہے جی وہ تو خود امام ہے، وہ کس کے پیچھے کھڑا ہوگا؟ میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، ہر انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے، امام اللہ کے پیغمبر کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھتے، وہ تو خود نبی ہے۔ ہر آدمی کے لیے مسلمان ہو تو باجماعت امام کے پیچھے نماز پڑھے، امام کسی اور کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا، وہ تو خود امام ہے۔ تو ہر آدمی کے ذمہ لازم ہے امام کی تقلید کرے، امام ابو حنیفہ نہیں کرتا، وہ تو خود امام ہے۔ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، میں نے کہا وہ تقلید نہیں کرتے، وہ تو خود امام ہے۔ مجھے فوراً کہنے لگا عجیب بات ہے، اچھا یہ بتائیں امام مالک بھی تو امام ہے، امام شافعی بھی تو امام ہے، امام احمد بھی تو امام ہے، آپ نے بقیہ اماموں کو چھوڑ کے امام ابو حنیفہ ہی کی کیوں تقلید کی ہے؟ میں نے کہا میرا بیٹا یہ بتا جس شہر میں میں آیا ہوں خیر پور میرس میں کیا اور مسجد یہاں پر موجود نہیں تھی جن میں نماز جمعہ ہوتی ہے؟ کہتے اور مسجدیں بھی ہیں۔ میں نے کہا اور چھوڑ کے تو یہاں کیوں آیا ہے؟ کہتے
اور چھوٹی ہے اور یہ بڑی ہے. میں نے کہا اور امام چھوٹے ہیں اور یہ بڑا ہے. تو نے چھوٹی مسجد بڑی مسجد کے لیے چھوڑی ہے, ہم نے چھوٹے امام کو بڑے امام کے لیے چھوڑا ہے. تو مجھے کہتے آپ نے مثال دی ہے, دلیل کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا مولوی آئے گا تو دلیل دیں گے, تو جیسا جاہل آئے گا تو مثال دیں گے. عالم کو قائل دلیل سے کرتے ہیں, جاہل کو قائل مثال سے کرتے ہیں. یہ تو مناظرے کے اصولوں میں اصل ہے. میں نے کہا توجہ رکھنا, یہ دلیل تو نہیں دے گا لیکن مثالوں سے بات کہے گا. میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں, ابھی میں نے بیان کیا مثال کے طور پہ, بیان کے بعد اس حدیث کا نہ ماننے والا نوجوان کو پکڑ کر کہے گا اور بھائی تمہارے آج پنڈی دو گھرسوں میں مولانا گھومن صاحب کیوں آئے؟ یہ نوجوان کہے گا اور یہ بیان کرنے کے لیے آئے تھے, اگر بیان نہ کرنا ہوتا تو کیوں آتے؟ اس نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ یہاں کیوں آئے تھے؟ میں نے اس لیے کہ مجھے مولانا گل فراز نے بلایا تھا, اگر یہ نہ بلاتے تو میں نہ آتا. مجھے وہ لوگ شور کرنے لگا. میں نے کہا بھائی شور کس بات کا ہے؟ کہتا دیوبند کا مولوی اور کہتا ہے, دیوبند کی عوام اور کہتی ہے, عوام کہتی ہے بیان کے لیے آیا ہے, مولوی کہتا ہے گل فراز کے لیے آیا ہے. ان کے تو بیان نہیں ملتے. اور میں نے کہا خدا تجھے رتی عقل کی عطا کر دے, جب تو نے اس نوجوان سے پوچھا ہے کہ مولانا کیوں آئے ہیں, اس لیے آنے کا مقصد بیان کیا ہے کہ بیان کے لیے آئے ہیں. جب مجھ سے پوچھا کیوں آئے ہیں تو میں نے آنے کا سبب بیان کیا ہے کہ گل فراز کے لیے آیا ہوں. اگر میں نے بیان نہ کرنا ہوتا تو میں تب بھی نہ آتا, اگر مجھے یہ نہ بلاتے میں تب بھی نہ آتا. ارے عبادت نہ کروانی ہوتی خدا تب بھی پیدا نہ کرتا, بزم ہستی میں محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا خدا تب بھی پیدا نہ کرنا ہوتا. میرے آنے کا مقصد بیان ہے, میرے آنے کا سبب مولانا گل فراز ہے. انسان کے پیدائش کا مقصد خدا کی عبادت ہے اور مسبب میرے پیغمبر کا وجود ہے. سبب الگ ہے, مقصد الگ ہے. میں نے کہا مقصد الگ ہے, سبب الگ ہے. مجھے ایک آدمی کہنے لگا وہ یہ تو جی بریلویوں والا عقیدہ ہے. میں نے کہا تو پگڑی اتار دے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا تو بریلوی پہنتے ہیں. کہتا جی وہ کیا؟ میں نے کہا بھی اگر صحیح عقیدہ ان کا ہو تو قبول ہے, اگر غلط عقیدہ ہو تو ناقابل قبول ہے. ہم سارے کہتے ہیں نمازیں 5 ہے, بریلوی بھی کہے گا 5 ہے, اہل حدیث بھی کہے گا 5 ہے. ہم ان کی ضد میں 4 کہہ دیں یا 6 کہہ دیں گے, عجیب بات ہے. ہم بھی کہیں گے قرآن کے پارے 30 ہے, مرزائی بھی کہ قرآن کے پارے 30 ہے. آپ کو مولانا 30 نہ کہنا کیونکہ 30 تو مرزائی مانتے ہیں. ارے ان کی وجہ سے ہم 29 مان لیں گے, تم عجیب لوگ ہو. میں نے کہا اللہ کے بندو, اگر صحیح عقیدہ ہمارا ہے, ہم سے کوئی اور چرائے گا, ہم صحیح عقیدے کو بیان کرنا نہیں چھوڑیں گے, اپنے عقیدے کو اپنے سٹیج پر لائیں گے. نمبر 3, میں نے کہا رسول اول کون ہے؟ میرے شیخ قاسم ننوتوی کی تحقیق پہ توجہ کرنا. میرے پیغمبر نبی اول بھی ہے, میرے پیغمبر نبی آخر بھی ہے. اگر دنیا والوں سے پوچھو گے نبی اول کون ہے, جواب ملے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو بند والوں سے پوچھو گے نبی اول کون ہے, کہیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہیں گے عجیب بات ہے, ہم نے سنا تھا حضرت محمد خاتم النبیین ہے. ارے تم نے کہا اول النبیین ہے. میں نے کہا تم نے پیغمبر کے ناموں کو پڑھا ہے, وہاں اول بھی لکھا ہے, وہاں آخر بھی لکھا ہے. ہاں تو یہ بات کہہ دینا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا, ایک آدمی آخر بھی ہو اول بھی ہو, یہ آخر اول کیسے ہے؟ اگر تجھے نہیں سمجھ آیا تو پھر قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم ننوتوی کی جوتیاں اٹھانا تاکہ تجھے اول آخر کا معنی سمجھ آئے. مولانا قاسم ننوتوی نبر المرقدہ نے لکھا ہے, توجہ رکھنا. مولانا قاسم ننوتوی نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کاغذ موجود ہے, تم نے کاغذ پہ پرکار رکھے, تم نے دائرہ بنانا شروع کیا ہے اور تم نے پرکار کو رکھا ہے کاغذ کے وسط میں, اور جب یہ دائرہ بننا شروع ہوا ہے تو جہاں پہ پرکار رکھی ہے تو نقطہ لگا ہے, اس نقطے کو دائرے کا مرکز کہتے ہیں. یہ جو اوپر تم نے لکیر کھینچی ہے اس لکیر کو دائرہ کہتے ہیں. اوپر والی لکیر کا نام دائرہ ہے, درمیان والی نقطے کا نام مرکز ہے. پر میں لوگوں تم نے دیکھا ہے کہ پرکار کو جب رکھتے ہیں تو نقطہ بنتا پہلے ہے اور دائرہ بنتا بعد میں ہے, لیکن نقطہ نظر بعد میں آتا ہے. پر میں میرا محمد دائرہ نبوت کا مرکز ہے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت ہے, اور مرکز کی خوبی یہ ہے وہ بنتا پہلے ہے, نظر بعد میں آتا ہے. میرا محمد نبی اول ہے, اپنے وجود کے اعتبار سے نبی آخر ہے, ظہور کے اعتبار سے.